ہم مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کو وقت پر کھانا دے دیا، ان کی ضرورتیں اور خواہشات پوری کر دیں اور ان کو پیار محبت دے دیا تو ہم اچھے پیرنٹس ہیں۔ بٹ میں آپ کے ساتھ آج اس سینسٹیو ٹاپک پہ بات کروں گی، اس میں ہم والدین اور ٹیچرز اگر اپنا پازیٹیو رول پلے نہیں کر رہے تو معذرت کے ساتھ نہ ہی تو ہم اچھے پیرنٹس ہیں اور نہ ہی اچھے ٹیچرز۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی چلڈرن سیفٹی اینڈ رول آف پیرنٹ اسپیشلی مدرس۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایز اے مدر، ایز اے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹیوسٹ اینڈ ایز اے مدر آف ٹین ایجرز، میں کافی ٹائم سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اس ٹاپک پہ کام کر رہی تھی کہ میرے پاس کوئی اتھینٹک چیزیں آ جائیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، کیونکہ مجھے ڈیلی لائف میں اسکول میں ٹین ایجر بچوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایشو ضرور سامنے آتا تھا۔ تو میں نے تبھی سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں ان مدرس کے لیے ضرور ایسی ویڈیوز بناؤں گی جو گھروں میں بیٹھی ہیں، جو تھرو آؤٹ کچن میں کام کرتی ہیں یا ورکنگ ہیں، یا بہت اس طرح کی ان کی لائف کلٹر بن چکی ہے کہ ان کے لیے بچوں کو دینے کے لیے کوالٹی ٹائم نہیں بچتا۔ ویژولز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی کلاس کے بچوں کے کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز والے کلپس اور اسکول سے گھر کے کچن تک کا منظر، جسٹ یہ شو کرنے کے لیے کہ ہماری پہلی پرائرٹی ہمارے بچے ہیں، چاہے ہماری زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اچھا کھلا دیا، اچھا پہنا دیا، ساری سہولتیں دے دیں، گیجٹس لے کے دے دیے تو ہم اچھے پیرنٹس ہیں۔ اگر ہمیں اچھے والدین بننا ہے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہم نے ان کی بہترین رہنمائی، حفاظت اور سب سے پہلے ان کا اعتماد حاصل کرنا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم باقی ساری مصروفیات کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے بچے کو فوکس کریں گے۔ اور ماؤں سے میں خاص طور پہ مخاطب ہو کے کہتی ہوں کہ بچوں کا اعتماد حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل یا اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ تھوڑے سے ٹائم کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ اس میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ آئیے یہی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ میرے گھر کا کچن میرے لیے وہ سیف اسپیس ہے جہاں میں آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپکس پر بات کرتی ہوں، اور ایز اے ورکنگ وومن کچن کو کیسے مینیج کرنا ہے اور کوئک اینڈ ایزی ریسیپیز کیسے بنانی ہے۔ تو آج کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کڑی پکوڑا کی ریسیپی۔ یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور اس کا ٹوٹلی ڈفرینٹ طریقہ ہے، کم ٹائم میں بنتی ہے۔ جو خواتین چاہتی ہیں کہ کچن میں ان کا کم سے کم ٹائم لگے وہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں۔ والدین کی ذمہ داریوں میں بچے کی سیفٹی کے بارے میں سب سے ضروری بات کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان کی باؤنڈریز بتانی ہے، ان کی باؤنڈریز ان کو کلیئر کرنی ہے، اور انفارچونیٹلی یہی وہ چیز ہے جو ہم انہیں اکثر نہیں سکھاتے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ان کا جسم ان کی اپنی پرسنل چیز ہے، ہر ٹچ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کے اندر ایک سکس سینس ہوتی ہے، ایک اندرونی احساس جو خطرے کو فوراً بھانپ لیتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق بچوں میں یہ احساس جو ہے نا وہ بہت تیز ہوتا ہے، وہ فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کے اسی احساس کو زبان دینی ہے۔ ہم نے انہیں یہ سکھانا ہے کہ جیسے ہی انہیں لگے کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ غلط ہونے والا ہے، چاہے وہ ان کا جاننے والا ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی دوست ہو یا کوئی اسٹرینجر ہو، ہم نے اس کو اگنور نہیں کرنا ہے اور بچے سے کہنا ہے کہ فوراً وہ چیز آ کر اپنے پیرنٹس کو بتائیں۔ دوسری ضروری بات، ہم بچوں کو ہر بات ماننا سکھاتے ہیں لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ کب انکار کرنا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بچے کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بڑا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے فرق بتانا ہے کہ اگر کوئی بڑا کوئی غلط بات کہے یا کوئی غلط کام کرنے کو کہے تو اس صورت میں بچے کو پتہ ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ کچھ بھی انکمفرٹیبل لگے تو بچے میں اتنا کانفیڈنس ہو کہ وہ نو کہہ سکے، یا اس طرح کے الفاظ کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ برا ہے، یا یہ مجھے نہیں کرنا، اس طرح کے الفاظ بچہ استعمال کر سکے۔ جب تک بچے کو نو کہنا نہیں آئے گا وہ خود کو کمفرٹیبل نہیں کر سکے گا۔ ایک اور بہت اہم کہ ہمارا بچہ کسی بھی سچویشن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آئے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب گھر میں ایسا ماحول ہو کہ بچہ بلا جھجک کوئی بھی بات کر سکے۔ بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ ماں اور باپ کا ہے، کوئی بھی بات ہو سب سے پہلے انہی کو بتانی ہے۔ اگر کوئی ڈرائے یا یہ کہے کہ بتایا تو نقصان ہوگا، یا کوئی آپ سے چھپانے کا کہے تو وہی بات سب سے پہلے اپنے ماما اور بابا کو بتانی ہے۔ اور یہاں پیرنٹس کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس صورت میں بچے کے بتانے کی صورت میں ہم نے اپنے رویے کے بہت سافٹ رکھنا ہے، کول کام رکھنا ہے، سکون سے بچے کی بات سننی ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ وہ امپورٹنٹ ہے، اس سے سنا جا رہا ہے، اور اس کا ماں باپ کوئی حل بھی نکال لیں گے۔ اگر آپ بچے کی بات پر فوری ریئیکٹ کریں گے کہ آپ نے ایسے کرنا تھا، آپ نے ایسے کرنا تھا، فلاں کی یہ ہمت کیسی ہوئی، تو بچہ ڈر جائے گا، وہ سچ چھپائے گا۔ اس لیے ہمیں ایسا ماحول اپنے گھر میں نہیں بنانا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ آپ نے بتایا، بہت اچھا کیا۔ اس سے بچہ آپ پر ٹرسٹ کرے گا اور وہ کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرے گا۔ ایک اور
ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ بچے کا رویہ اچانک بدلے تو اسے اگنور نہ کریں. یعنی اگر اچانک بچہ خاموش رہنے لگے، الگ تھلگ رہنے لگے، اوائڈ کرے، تو نرمی سے پوچھیں کہ آپ ان کے مسائل اور پریشانیاں حل کرنے کے لیے موجود ہیں. اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ براہ راست کچھ نہیں بتاتے، لیکن ان کا بیہیویئر ہمیں بہت کچھ بتا دیتا ہوتا ہے. بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈولسنٹ ایج میں یہ تبدیلیاں اکثر کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک طرح کا سگنل ضرور ہوتی ہیں کہ بچے کے اندر کچھ چل رہا ہے. کیونکہ بچے کبھی بھی الفاظ سے نہیں بولتے، بلکہ اپنے رویے سے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ انہیں ہماری ضرورت ہے. اور ابھی جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو مسئلہ آپ کو بتا رہی ہوں، اس کا مجھے ذاتی طور پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی ہاں، بچوں کے دوستوں اور ماحول پر نظر رکھنا، آن لائن سیفٹی. خطرہ صرف باہر سے نہیں ہوتا، گھر کے اندر والدین کی نظروں کے سامنے. جی، سوشل میڈیا یہ ایک ایسا زہر ہے جو اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں انہیں گیجٹس دے کر. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچے موبائل پر کیا کر رہے ہیں، بچیاں کیا دیکھ رہی ہیں، آن لائن سیفٹی کیسے رکھنی ہے. یہ بات میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتی ہوں کہ اکثر ایپس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے وقت اپنی ایکوریٹ انفارمیشن مت دیں. بچیاں، ایون بچے بھی اپنی اور اپنی فیملی کی انفارمیشن ہر کسی کے ساتھ مت شیئر کریں. والدین بچوں کی انٹرنیٹ ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ موبائل فون پر کیا گیم کھیل رہا ہے، بچیاں کس طرح کی فرینڈز کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں. بچوں کو پریکٹیکل طریقے اور سکلز بھی آنے چاہیے کہ ایمرجنسی میں انہیں کیا کرنا ہے. مثلا اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے یا وہاں پہ آپ اتنے انکمفرٹیبل ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. بچوں کو پتہ ہو کہ زور سے چیخنا ہے، بھاگنے کی کوشش کرنی ہے، کسی بڑے سے مدد مانگنی ہے. اوورآل یہ کہ ہمیں بچے کو ایسے سکلز دینے چاہیے کہ انہیں ایک انکمفرٹیبل سچویشن سے خود کو کیسے بچانا ہے. ویورس، باتیں تو اس ٹاپک کے حوالے سے بہت ہیں، بٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو اتنی زیادہ لانگ نہ ہو کہ آپ اس کو سکپ کر کے دیکھیں، اتنی ہو کہ آپ آرام سے اس کو سمجھ کے اس کو سن سکیں اور اس کا ایک بہت اچھا امپیکٹ ہو. یہ وہ بہت بیسک باتیں تھیں. میں انشاءاللہ اپنے آنے والی ویڈیو میں بچوں کے حوالے سے ڈفرینٹ حوالوں سے یہ ٹاپک ڈسکس کرتی رہوں گی. ویڈیو کے پوائنٹس کیسے لگے پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. یقیناً آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہوگی. اس طرح کے ایشوز آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کے لیے مجھے آپ کی سبسکرپشن کی ضرورت ہے، آپ کے لائکس کی ضرورت ہے اور آپ کے اچھے سے کمنٹس کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسیپی، نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک فی امان اللہ.